بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام پرسنل ویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ۔ کہ اس نے حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کو ختم کرنے کا سوچا، مگر جب وہ ایسا کرنے لگا تو اسی لمحے اسے خیال آیا کہ دو بچے جو پہلے ہی اپنی ماں کو کھو چکے ہیں، انہوں نے اپنے ماں باپ دونوں کو کھو دیا تو ان کا کیا بنے گا؟ وہ ساری زندگی مجھے کوسیں گے، ماں باپ کے پیار کو ترسیں گے۔ تب اس نے اپنی زندگی کے مشکل ترین دور میں فیصلہ کیا کہ نہیں، اسے مرنا نہیں ہے بلکہ زندہ رہنا ہے۔ اپنی ریاستی اور گھریلو ذمہ داری سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اس مشکل کا سامنا کرنا ہے۔ حالات کے آگے جھکنا نہیں ہے بلکہ کھڑے رہنا ہے۔ They get up every morning, every day. They put one foot in front of the other. They keep going. That's the unbreakable spirit of the people of America. اور ناظرین، اگلے ہی دن جو بائیڈن اپنی ہمہ جہت زندگی میں مصروف ہو گیا۔ وہ روزانہ 4 گھنٹے ٹرین کی مسافت سے شام کو اپنے دفتر سے گھر آتا تاکہ وہ اپنے بچوں کو بستر پر جانے سے پہلے کہانیاں سنا سکے اور صبح کا ناشتہ ان کے ساتھ کرے۔ ناظرین، جو بائیڈن نے جس طرح سیاست کے ساتھ ساتھ اپنا گھر سنبھالا وہ سب کے لیے مثال بن گیا۔ وقت گزرنے لگا، اس نے حوصلہ نہ ہارا اور اسی طرح اس کے بچے اپنی زندگی میں پروان چڑھتے گئے۔ اور ناظرین، بالآخر جو بائیڈن 2008 میں باراک اوباما کی حکومت کا نائب صدر منتخب ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر نہایت خوش تھا۔ وہ اپنی زندگی میں جو حاصل کرنا چاہتا تھا رفتہ رفتہ اسے ملتا گیا۔ وہ باراک اوباما کے دور حکومت ختم ہونے کے بعد صدارتی امیدوار بننے کا ارادہ بھی رکھتا تھا، مگر مصیبتوں اور پریشانیوں نے پھر اس کو آ گھیرا اور اس کی نائب صدارت کے دوران اس کا بیٹا بو بائیڈن جو محض 46 برس کا تھا، دماغ کے کینسر کی وجہ سے زندگی کی جنگ ہار گیا اور جو بائیڈن پر پھر سے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور اسی وجہ سے اسے صدارتی امیدواری سے بھی دستبردار ہونا پڑا۔ مگر خود کو پھر مضبوط کرنے کے بعد وہ 2020 میں پھر سے میدان میں آیا، الیکشن لڑا اور دنیا کے سب سے طاقتور عہدے تک پہنچ گیا۔ ناظرین، آپ جو بائیڈن کو سیاستدان کے طور پر پسند کریں یا نہیں، مگر وہ بطور انسان اپنی زندگی کے مشکل ترین ادوار سے گزرا ہے۔ اس کی زندگی اور آنے والی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کو امریکہ کے صدر کے طور پر ابھی بہت کچھ کرنا ہے، مگر اس کی کہانی، زندگی کا اتار چڑھاؤ ہم سب کے لیے، آج کی دنیا کے لیے انسپریشن اور موٹیویشن رکھتا ہے کہ کس طرح اس نے غموں اور مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ ناظرین، اس کے بیٹے کی موت نے اسے ایک واضح اور مضبوط مقصد دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس پر فخر کرے۔ اس کو باور ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی
ابھی تک اس کے وجود کا حصہ ہیں اور ساری زندگی رہیں گے۔ اوباما نے بطور صدر اپنی آخری تقریر اور آخری حکم نامہ میں جو بائیڈن کو امریکہ کے اعلیٰ سویلین اعزاز پریزیڈنشل میڈل آف فریڈم سے بھی نوازا۔ اوباما کا جو بائیڈن کے لیے کہنا ہے کہ جو بائیڈن کو جاننا محبت کو جاننا ہے، جو بغیر کسی دکھاوے کے ہے، اپنی عزت کی پرواہ کے بغیر خدمت کرنا ہے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا ہے۔ ناظرین، آنے والا مستقبل کیسا ہوگا، جو بائیڈن کی سیاست کیا ہوگی، امریکہ کا مستقبل کیا ہوگا، یہ تو وقت اور حالات ہی بتائیں گے، مگر اس کی زندگی سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ اس کی کہانی ہم سب کے لیے بہت بڑی موٹیویشن اور انسپریشن رکھتی ہے۔ اسی انسپریشن اور موٹیویشن کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ اشتیاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔